الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، پچھلے کئی جمعوں سے سورۃ الحجرات کی مختلف آیات مبارکہ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ان آیات مبارکہ کے جو مضامین ہیں وہ در حقیقت اصلاح معاشرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور خاص طور پر معاشرے کی وہ خرابیاں جو باہمی اختلافات اور سوسائٹی کے اندر، خاندانوں کے اندر، فیملیوں کے اندر لڑائی اور بدگمانی اور فتنوں کا سبب بنتی ہیں، اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں ان برائیوں پر متنبہ کیا ہے اور ان کی اصلاح کا حکم دیا ہے. پچھلے جمعے عرض کیا گیا تھا کہ بدگمانی کرنا گناہ ہے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی پروف کے، کسی کے بارے میں قیاس آرائی کر کے کوئی کہانی سوچ لینا اور کوئی بری بات سوچ لینا، اس کے متعلق کوئی منفی نظریہ قائم کر لینا، اس کو بدگمانی کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے، ہم بغیر دلیل کے رائے قائم نہیں کرتے، ہم تحقیق کرتے ہیں اور ہم ٹوہ میں لگتے ہیں اور ہم جاسوسی کرتے ہیں تاکہ حقیقت ہمیں پتہ چل جائے، اور پھر ہم جو بات کہیں وہ پروف کے ساتھ ہم بات کریں، تو اگلی اس آیت مبارکہ کی اگلے جو کلمات ہیں اس میں اس کام سے بھی ہمیں روک دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں تمام ایمان والوں کو یہ حکم دیا، وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسروں کی جاسوسی مت کرو، تجسس مت کرو، تجسس کرنا بھی گناہ ہے. چنانچہ آج ہماری گفتگو کا موضوع یہی ہے، ہم اسی موضوع پر آج کی مجلس میں بات کریں گے. تجسس کہتے ہیں کسی کی ٹوہ میں لگنا، خفیہ طریقے سے کسی کی معلومات حاصل کرنا، کسی کے خفیہ راز، اس کی جو پرسنل باتیں ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرنا. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تجسس. تجسس کا اگر ہم ترجمہ کریں تو تجسس کے معنی ہے کسی کی جاسوسی کرنا، خفیہ طریقے سے کسی کے متعلق معلومات حاصل کرنا. جس کو ہم ٹھیٹھ اردو زبان میں کہتے ہیں کسی کی ٹوہ میں لگنا. یہ بھی
मुआशरे में बड़ी ख़राबी का ज़रिया है। अल्लाह ताला ने इससे भी मना फरमाया है कि बिला ज़रूरत किसी की टोह में न लगो। हाँ, बाज़ सूरतें ऐसी हैं जहाँ तजस्सुस जायज़ है, जहाँ मुराक़बा करना, निगरानी करना खुफिया तरीक़े से, ये न सिर्फ़ ये कि जायज़ है बल्कि ज़रूरी है। जैसे माँ बाप हैं, इसी तरह ख़ानदान का बड़ा है, इसी तरह उस्ताद है, इसी तरह हाकिम है, इसी तरह किसी कंपनी का, किसी इदारे का मुदीर है। तो अपनी ज़िम्मेदारियों के मुताबिक अपने मातहत लोगों की निगरानी करना इनकी ज़िम्मेदारी है। माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि खुफिया तरीक़े से अपने बच्चों की निगरानी रखें। उस्ताद के ज़िम्मे भी अपने शागिर्दों की, स्टूडेंट्स की तरबियत होती है। उसको भी ये निगरानी करने की ज़रूरत है कि मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे जो तालीम के ज़रिए मेरे पास इंसानियत सीख रहे हैं, ये किसी गलत आदत में तो नहीं पड़ रहे हैं। तो माँ बाप हैं, उस्ताद हैं और ख़ानदान के बड़े हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी आँखों को, अपने कानों को खुला रखें और अपने मातहतों की निगरानी रखें कि उनके जो मातहत हैं वो बिगड़ तो नहीं रहे, वो गलत आदतों के अंदर मुब्तला तो नहीं हो रहे। और फिर ऐसी अगर कोई बात उनके इल्म में आए तो खूबसूरती के साथ, हिकमत के साथ उसको जलील किए बग़ैर, उसकी बुराई की तशहीर किए बग़ैर उसको समझा के, बुझा के, या अगर ज़रूरत पड़े तो डरा के, धमका के उसको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करें। ये तजस्सुस हराम नहीं है, बल्कि ये तो अपने फरीज़े की अदायगी है। चुनाचे एक मुदीर है किसी कंपनी का, तो उसके ज़िम्मे है कि कंपनी में काम करने वाले सही तरीक़े से काम करें, डंडी ना मारें। चुनाचे इस सिलसिले में अगर वो काम की जगहों पर खुफिया कैमरे लगाते हैं उनकी तजस्सुस के लिए, उनकी निगरानी के लिए, तो उनको पूरा हक है। इसी तरह हाकिम है, उसकी भी ज़िम्मेदारी है कि अपनी रियाया की खैर खबर रखे और रियाया की वो तरबियत, रियाया की वो बातें जो उसकी तरबियत के दायरे में आती हैं, उस हद तक वो बाखबर रहने की कोशिश करे। हयातुस सहाबा की जिल्द सानी में हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब कानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या नकल किया है। वाक़या ज़रा तवील है, लेकिन अगर हम उस वाक़े को गौर से सुने और उस वाक़े के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हम गौर करें तो उसमें हमारे सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात के वक्त में, देर रात में जब सब लोग सो जाते थे तो वो गश्त के लिए निकलते थे, अपनी रियाया का हाल जानने के लिए, उनकी खबरगिरी के लिए, और उनमें अगर कोई ज़रूरतमंद है, परेशान है, उसको मदद की ज़रूरत है, तो वो ये चाहते थे मुझे पता चले ताकि मैं मदद फराहम करूं। और अगर रात के इस अंधेरे में कोई उनको मुनकर नज़र आता, काबिल इस्लाह चीज़ नज़र आती, तो वो इस्लाही कदम उठाते। तो उनका ये मामूल था, कभी तो वो अकेले ही निकल जाते थे और अगर उनको कोई साथ में रफ़ीक मिल जाता तो उसको भी साथ में ले लेते थे। और देर रात में जब सब लोग सो जाते थे, पूरे माहौल में अंधेरा छा जाता था, तब वो ये
خفیہ طریقے سے گشت کے لیے مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے۔ آج کا دور مختلف ہے، آج تو رات رات ہی نہیں ہوتی۔ اس لائٹنگ نے رات سے رات پناہ چھین لیا۔ لوگ دیر رات تک جاگتے رہتے ہیں، پوری پوری رات جاگتے رہتے ہیں، لائٹیں جلتی رہتی ہیں، بازار کھلے رہتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں جب لائٹنگ نہیں تھی، مغرب سے ہی رات شروع ہو جاتی تھی، اور عشاء کی نماز میں جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز میں جب لوگ مسجد میں آتے تھے تو نیند کا اتنا غلبہ ہوتا تھا کہ وہ صفوں میں بیٹھ کر جو ہے نیند میں جھولتے رہتے تھے، اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو جاتے تھے اور صبح سویرے اٹھ جاتے تھے۔ تو اب دیر رات میں اگر آپ نکلیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا شہر نیند کی آغوش میں ہے، سناٹا ہے، آج کی طرح نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے مطابق دیر رات میں گشت کے لیے نکلے، اور اتفاق سے اس دن ان کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چلتے چلتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور ایک جگہ گھر میں روشنی نظر آئی۔ ظاہر ہے کہ وہ روشنی بھی آج کی طرح ٹیوب لائٹ وغیرہ تو نہیں تھی، روشنی کا مطلب آگ جل رہی ہے۔ تو ان کو فکر ہوئی کہ اتنی رات میں یہ روشنی کیسی ہے، یہ آگ کیسی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مکان کے جو مکین ہیں، یہاں جو رہنے والے ہیں، ان کو کوئی پریشانی ہو، کوئی پرابلم ہو تو فوراً جا کے ان کی مدد کریں۔ تو آگ کو دیکھ کر ان کے اندر تجسس اتنا زیادہ بڑھا کہ انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ میں لینے کی کوشش نہیں کی، تیزی سے چل کے اس مکان تک پہنچ گئے۔ اور اس زمانے میں جو باؤنڈری ہوتی تھی گھر کی، وہ چھوٹی باؤنڈری ہوتی تھی، وہ کود کر اندر گئے، اور اندر جو ہے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں عجیب و غریب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں اور ان کے ہاتھ میں شراب ہے۔ اب شراب کا لفظ حدیث میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، شراب جو ہے اصل میں عربی میں تو شراب کے لیے خمر کا لفظ آتا ہے، اور شراب کے معنی عربی میں مشروب کے آتے ہیں، پینے کی چیز، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اور کوئی مغنیہ ہے، گانے والی، کوئی عورت وہ گا رہی ہے، رقاصہ ہے، مغنیہ ہے، ناچ گانا کر رہی ہے، اور یہ شراب کا پیالہ ہاتھ میں لے کے بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بڑے میاں کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہونے کا احساس نہیں ہوا، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے ان کے اوپر دھاوا بول دیا اور کہا کہ ایسا قبیح منظر، اتنا برا منظر میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ تم اتنے بوڑھے ہو چکے ہو کہ قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہو اور ایسی عیاشی کے اندر مبتلا ہو، شراب اور کباب کی مجلس تم نے قائم کر رکھی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو وہ جو بوڑھے تھے بڑے میاں، انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ اے امیر المومنین، بے شک جس جرم میں اور جس گناہ میں، جس عیاشی میں آپ نے مجھے دیکھا ہے، اس سے زیادہ قبیح منظر آپ نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن آپ یاد رکھیے، میں نے تو ایک گناہ کیا، آپ نے تو کئی کئی گناہ کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے، اور ان کا رعب، ان کا دبدبہ، اور ان کا جلال، اور ان کا غصہ، اور ان کا درہ، ان کا کوڑا، ساری دنیا اس سے تھر تھر کانپتی تھی، لیکن جب ان کی ذات کی بات آ گئی تو ایک دم ان کی سوچ تبدیل ہو گئی۔ پوچھا میں نے کون سے گناہ کیے ہیں؟ تو اس نے کہا سب سے پہلا گناہ تو آپ نے یہ کیا کہ آپ نے تجسس کیا، میری ٹوہ میں لگے آپ، اور آپ خفیہ طریقے سے آ کر آپ نے میرے
عیب پر معلومات حاصل کی۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کے خفیہ رازوں کو، پوشیدہ عیبوں کو جاننے کی کوشش نہ کرو۔ اور فرمایا دوسرا گناہ، کہا دوسرا گناہ یہ ہے کہ آپ بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہوئے، بغیر سلام کیے آپ میرے گھر میں داخل ہوئے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو اگر کسی دوسرے کے گھر میں جاؤ تو سلام دعا سے پہلے گھر کے اندر داخل مت ہو۔ اور ایک تیسرا جو گناہ بتایا، اصل میں روایات مختلف ہیں اور اس قسم کے واقعات بھی مختلف ہیں۔ تو ایک روایت میں کہا گیا کہ آپ دیوار پھلانگ کر آئے، حالانکہ آپ کو دروازے سے آنا چاہیے تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں میں دروازے سے داخل ہو، اور آپ جو ہے میری دیوار کو پھلانگ کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی ان کوتاہیوں کا انہیں علم ہوا تو بڑے میاں کا تو سارا قصور، ان کا جرم، ان کی عیاشی وہ بھول گئے، اور انہیں اپنی ذات کی فکر ہوئی۔ یہ تھے صحابہ کرام کہ اپنا محاسبہ اور اپنی اصلاح اور اپنی نفس کشی وہ سب پر مقدم رکھتے تھے۔ آج ہم دوسروں کی تو پگڑیاں اچھالتے ہیں، مگر اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے میاں کو چھوڑا اور روتے ہوئے دروازے سے باہر نکلے، اور ندامت کی وجہ سے انہوں نے اپنا جو کپڑا تھا وہ اپنے دانتوں کے اندر دبا رکھا تھا۔ جیسے کسی کے ساتھ کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے، مسٹیک ہو جائے، جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو جائے، تو ندامت میں وہ اپنے کپڑے کو اپنے دانتوں میں دباتا ہے۔ اس طرح اپنے کپڑے کو اپنے دانتوں میں دبا کر روتے ہوئے وہاں سے نکلے، اور یہ کہا کہ اگر عمر بن خطاب نے عمر کی ان غلطیوں کو معاف نہیں کیا تو عمر تو تباہ ہو گیا، عمر برباد ہو گیا۔ اور اس طرح وہاں سے وہ نکل کر آ گئے۔ ادھر یہ جو بڑے میاں تھے اور یہ جو ان کی عیاشی تھی، یہ گھر والوں سے چھپ کر کرتے تھے۔ اب یہ پریشان ہوئے کہ اب میری شامت اعمال آ گئی، جو گناہ کا کام میں سارے رشتہ داروں سے، گھر والوں سے، دوست احباب سے چھپ کر کرتا تھا، آج اگر میرے اس گناہ پر کوئی مطلع ہوا تو کون ہوا؟ عمر بن خطاب، جس کا کوڑا مجرمین کی سزا کے لیے ہمیشہ ایکٹیو رہتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو میری شامت اعمال آ گئی، عمر کی سزا سے اور اب پورے شہر کے اندر ہونے والی میری ذلت اور رسوائی سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ یہ ڈرتے ہوئے، گھبراتے ہوئے اپنے گھر واپس آئے، اور ہر وقت دل لگا ہوا ہے کہ کب عمر کا قاصد آتا ہے کہ تمہارا بلاوا آیا، اور پھر سب کے سامنے مجھے ایسی سزا دی جائے گی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جانا چھوڑ دیا کہ کہیں میرے اوپر نگاہ پڑ جائے اور امیر المومنین کو وہ رات والا واقعہ یاد آ جائے۔ لیکن جب کافی دن گزر گئے تو ایک دن یہ ڈرتے ڈراتے، چھپتے چھپاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آخر میں گئے، اور آخر میں چھپ کر بیٹھ گئے کہ ان کی نگاہ نہ پڑے میرے اوپر۔ جہاں حاضرین مجلس کا سلسلہ ختم ہو رہا تھا، وہاں بالکل آخر میں چھپ کے نیچے ہو کے بیٹھ گئے۔
مگر اللہ کا کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان پہ نگاہ پڑ گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں دور سے فرمایا علیہ بہذا الشیخ، یہ جو بڑے میاں ہیں ان کو میرے پاس لاؤ۔ اوہو، یہ سننا تھا تو بڑے میاں کی ایسی حالت کہ کاٹو تو خون نہیں، کہ آج میرا وقت آ گیا، میری تباہی کا، میری بربادی کا، میری ذلت اور رسوائی کا وقت آ گیا۔ چنانچہ وہ ان کو لایا گیا، وہ ڈرتے ہوئے سہمے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذرا فاصلے پر آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے قریب آؤ۔ وہ ڈرتے ڈرتے تھوڑا سا اور آگے کھسکے، فرمایا اور قریب آؤ۔ وہ اور قریب آئے، فرمایا کہ اپنا کان میرے منہ کے قریب کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا کان ان کے منہ کے قریب کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کان کے اندر منہ ڈال کر، روایتوں میں لفظ ہے فَالْتَقَمَ أُذُنَهُ، ان کے کان کو گویا کہ لقمہ بنا لیا، اتنا قریب کر کے تاکہ کوئی اور ان کی بات نہ سن سکے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو رات والا واقعہ تھا تمہارا، وہ دن ہے اور آج کا دن، میں نے تمہاری وہ بات کسی سے نقل نہیں کی، یہاں تک کہ جب میں تمہارے گھر سے باہر نکلا تو ابن مسعود جو ہے وہ میرے پاس پہنچے تو ان تک کو میں نے نہیں بتایا کہ اندر کیا ہوا۔ تو ان بڑے میاں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ بھی اپنا کان میرے منہ کے قریب کیجیے، اور انہوں نے بھی حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں منہ ڈال کر کہا کہ وہ دن ہے اور آج کا دن، میں نے بھی اپنے اس جرم کو دوبارہ نہیں کیا، اور میں نے ہمیش کے لیے اپنے اس جرم سے توبہ کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہی چاہتے تھے کہ سانپ مر جائے لاٹھی نہ ٹوٹے، ایمان والے کی اصلاح ہو جائے اور عزت نہ جائے۔ آج ہم لوگ اصلاح کی تو فکر نہیں کرتے، البتہ ذلیل کر دیتے ہیں سارے معاشرے میں۔ تو اتنا خوش ہوئے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے زور سے کہا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب جتنے حاضرین ہیں وہ یہ سب منظر دیکھ رہے ہیں، نعرہ تکبیر سن رہے ہیں، مگر کسی کو نہیں معلوم کہ کیا قصہ ہے، کیا کہانی ہے اور کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ہمیشہ اپنی ذات کو مقدم رکھنا، اپنے گناہ کے آگے دوسرے کے گناہ کو بھول جانا، اور اس طرح اصلاح کی فکر کرنا کہ اصلاح ہو جائے اور عزت نہ جائے، سانپ مر جائے اور لاٹھی نہ ٹوٹے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ لاٹھی ٹوٹ جاتی ہے اور سانپ زندہ بچ جاتا ہے، اصلاح ہو نہیں پاتی اور اس کی برائیاں جو ہے پورے معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں تجسس جائز ہے، لیکن بلا ضرورت ہم جو لوگوں کی ٹوہ میں لگتے ہیں یہ گناہ کا کام ہے۔ اب کوئی فون پہ کسی سے بات کر رہا ہے، راز کی بات ہے، اور ہم کہیں قریب میں کان لگا کے سننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تجسس ہے، ناجائز ہے۔ دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور وہ آپس میں کوئی پرائیویٹ باتیں کر رہے ہیں، اور ہم یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم سن نہیں رہے ہیں، مگر پورا ہمارا دھیان ان کی باتوں میں لگا ہوا ہے، ہم ان کی خفیہ اور پرسنل باتوں کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی کے گھر میں فیملی میں کچھ اختلاف ہوا ہے، لڑائی ہوئی ہے، آواز ذرا اونچی ہو گئی، اب ہم کھڑکی کھول کر وہاں کان لگا رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ کسی کا موبائل ہاتھ لگ گیا، اس میں پاس ورڈ لگا ہوا نہیں ہے، اب آپ جلدی جلدی اس کی چیٹ کھول کے چیک کر رہے ہیں کہ اس کی کن سے کیا باتیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، ہم ان کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ گناہ ہے،
کسی کی ٹوہ میں لگنا اور کسی کے علم میں لائے بغیر اس کی باتوں کو سننا اور اس کی پرسنل معلومات کو جاننے کی کوشش کرنا، یہ تجسس ہے اور یہ گناہ ہے۔ اسی طرح بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو کے دوران ہم کسی سے ایسے سوالات کرتے ہیں جس کا وہ جواب دینا نہیں چاہ رہا ہے، وہ اس کے جواب کو مخفی رکھنا چاہتا ہے، بتانا نہیں چاہتا، ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے خالی الذہن ہے، آپ نے ایک مرتبہ پوچھا اور اس نے بات آئی گئی کر دی، جواب نہیں دیا، تو اب آپ سمجھ جائیے کہ وہ یہ بات بتانا نہیں چاہتا، لیکن آپ بار بار سوال کر کے اس سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی تجسس ہے اور یہ بھی ناجائز ہے۔ ہمارے جو سلف صالحین تھے اور ہمارے جو اکابرین تھے وہ ان باتوں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، تھے تو وہ انگریزی تعلیم یافتہ اور انگریزوں کے زمانے میں وہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، اور یہ انگریزوں کے زمانے میں بہت اونچا عہدہ ہوتا تھا، چنانچہ ان کی انگریزی بہت اعلیٰ تھی، تعلیم بہت اعلیٰ تھی، مگر علماء کے ساتھ صحبت اور علماء کے ساتھ محبت کی وجہ سے وہ بالکل ایک اللہ والوں جیسی زندگی گزارتے تھے۔ ان کے لباس کو اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا تھا کسی مسجد کا امام ہے، کرتا پاجامہ، لمبی داڑھی، ٹوپی، ٹخنوں سے اوپر پاجامہ، دیکھنے میں بالکل ایک مولوی لگتے تھے۔ تو وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے کہ دو پینٹ پتلون میں دو شخص آئے، ان کے قریب بیٹھ گئے، اور ان لوگوں کو کوئی ایسی بات کرنی تھی جو وہ دوسروں پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، تو وہ یہ سمجھ کے کہ یہ تو ایک ملا ہے، مولوی ہے، اس کا انگریزی سے کیا تعلق، وہ اپنی وہ باتیں انگریزی میں کرنے لگے، اور یہ پوری بات سمجھ رہے تھے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ یہ تو بہت انگلش پڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے، حالانکہ ان کی ساری بات میں سمجھ رہا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دھوکے میں یہ چیز داخل ہو، اور جو ٹوہ لگانے سے منع کیا گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس میں داخل ہو اور میں اللہ کے یہاں گنہگار ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا ان دونوں سے کہ قطع کلامی کی معذرت، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں انگریزی جانتا ہوں اور آپ دونوں کی بات میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، اگر آپ کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں تو میں پھر کہیں اور جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ تو یہ ہے قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی سفر فرما رہے تھے، اور راستے میں آنکھ بند کر کے وہ سونے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ قریب میں برابر میں کچھ لوگ تھے جو سمجھ رہے تھے کہ یہ سو رہے ہیں، چنانچہ ان کو سوتا ہوا سمجھ کر وہ کچھ پرسنل باتیں کرنے لگے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی آنکھ کھولی اور ان کو بتایا کہ میں سونے کی کوشش تو کر رہا ہوں، آنکھیں میری بند ہیں، مگر میں جاگ رہا ہوں، اگر آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہو کہ جو آپ مجھے نہیں بتانا چاہتے تو آپ جو ہے اس کا خیال کریں۔ تو یہ بظاہر یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ بہت بڑی باتیں ہیں، اور یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، یہی ہمارے دین کی بیوٹی ہے۔ ہم نے ان اپنے خوبصورت دین کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے ہمارے اندر پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہیں، مسائل ہیں، اختلافات ہیں، فسادات ہیں، کسی کی زندگی میں سکون نہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے مبارک دین کو چھوڑ رکھا ہے۔ لہذا ہم سب اس بات کا خیال کریں کہ دوسروں کی ٹوہ میں لگنے کا صرف اور نقصان ہے دنیا اور آخرت کا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا دین تو ہم سے یہ کہتا ہے صرف اپنی ٹوہ میں لگو، اپنی فکر کرو تمہارے اندر کتنے عیب ہیں، اور اپنے جو نفس کی خفیہ باتیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دوسروں کے عیبوں کو مت دیکھو، اپنے عیبوں کو دیکھو۔
حدیث میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، دوسروں کے عیوب کو نہ تلاش کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، وعمل لما بعد الموت، اور ہر وہ کام کرے جس سے اس کی آخرت کا فائدہ ہو، آخرت کا نقصان نہ ہو، والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی، حدیث میں آتا ہے کہ بے وقوف اور احمق ہے وہ شخص جو اپنے نفس کی خواہشات پر چلتا ہے اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں قائم کرتا ہے، راستہ نفس کا اختیار کرتا ہے اور امیدیں اللہ سے قائم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی یہ دے دے، وہ دے دے، میرے ساتھ یہ ہو جائے، اچھا سے اچھا ہو جائے، اور آخرت میں بھی میں سیدھے بلا حساب و کتاب جنت میں چلا جاؤں۔ تو ای خیال استو محال استو جنو، اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یزید فاسق تھا یا نہیں، تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ یزید فاسق تھا یا نہیں تھا یہ یزید جانے، اس کا کام جانے، مجھے تو اپنی فکر ہے کہ میں فاسق ہوں یا نہیں۔ یزید جنتی تھا یا جہنمی تھا اس کے بارے میں نہ مجھ سے قیامت میں کوئی سوال ہوگا اور نہ قبر میں فرشتے مجھ سے اس کے بارے میں کچھ پوچھیں گے۔ مجھ سے جو پوچھا جائے گا وہ تو صرف میرے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہذا ہمیں چاہیے بجائے دوسروں کی فکر کرنے کے ہم اپنی فکر کریں کہ ہم خود کتنے پانی میں ہیں۔ اور فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو گزر گئے ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی ذات کو رکھیں اور ہمیشہ اپنے نفس کی اصلاح کریں، اور اگر کسی کا کوئی عیب ہمارے سامنے آ بھی جائے تو خیر خواہی کا اور ایمانی اخوت کا اور ایمانی رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ بجائے دوسروں کو بتانے کے ہم اسی کو جا کے بتائیں، کیونکہ اصلاح اس کو کرنی ہے، دوسروں کو بتانے سے اصلاح نہیں ہوگی بلکہ صرف فتنہ ہوگا اور ایک ایمان والے کی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.